حضرت ذُنُّون مصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص نے لوگوں کے عیب دیکھے وہ اپنے عیب دیکھنے سے اندھا رہے گا۔ جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے نا وہ اپنے عیب نہیں دیکھ سکتا۔ اس بات کو پلے باندھ لیں، ایک بڑی گر کی بات ہے۔ جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے، سنیں، وہ لوگوں کے عیبوں کے لیے بینا ہے، اس کو بڑے نظر آتے ہیں عیب، اتنا سا بھی ہو تو اتنا نظر آتا ہے لوگوں کے عیب۔ ہم عورتیں مرد سب یہی کام کرتے ہیں، دوسروں کے عیب بڑے نظر آتے ہیں ہمیں۔ فرمایا جو دوسروں کے عیب دیکھتا ہے وہ اپنے عیب دیکھنے کے لیے نابینا ہی رہے گا، تو اس کو نہ اپنے عیب نظر آئیں گے نہ اپنی اصلاح کر پائے گا۔ اور فرمایا جس نے اپنے عیب دیکھنے شروع کر دیے وہ لوگوں کے عیب دیکھنے سے نابینا ہو جائے۔ بس تو ایک ہی گھر کے عیب نظر آ سکتے ہیں، فیصلہ آپ کر لیں۔ یہ عمر بھر لوگوں کے عیب دیکھتے رہے، جب لوگوں کے عیب دیکھیں گے تو پھر غیبت بھی کریں گے، چغلی بھی کریں گے، دل پہ بوجھ بھی آئے گا، زبان بھی بری ہوگی، تعلق بھی خراب ہوگا، شکایتیں بھی ہوں گی، فساد بھی ہوں گے، سارا شر ہی شر ہوگا اور ملنا کچھ نہیں، اور گناہ بھی ہوگا۔ لوگوں کے عیب دیکھیں گے تو لوگوں کے عیب ہی دیکھتے رہیں گے، آپ کی اصلاح نہیں ہوگی۔ تو کیوں نہ ایسا کریں کہ اپنے عیب دیکھنے لگیں۔ جب اپنے عیب دیکھتے ہیں تو اللہ پاک پھر آپ کی نگاہ کو لوگوں کے عیب نہیں دکھاتا تاکہ آپ فضول کام میں مبتلا نہ ہوں۔ اپنے عیب دیکھیں اور اصلاح کرتے چلے جائیں اور ترقی کی منزلیں چڑھتے چلے جائیں۔ بس نہ تھی اپنے گناہوں پہ جو نظر، نہ تھی اپنے گناہوں پہ جو نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی خطاؤں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو خیر کس میں ہے، دوسروں کے گناہ دیکھنے میں یا اپنے گناہ دیکھنے؟ بس نصیحت یہ ہے کہ اپنے عیب تلاش کریں اور انہی سے من کو دھوئیں، اپنے من کی ہی اصلاح کریں، اور دوسروں میں عیب ہے نہیں عیب ہے اس کو مت دیکھیں۔ جب آپ دوسروں کے عیب دیکھنے سے صرف نظر کریں گے تو قیامت کے دن توقع کریں گے کہ اللہ آپ کے عیبوں سے بھی صرف نظر فرما دے۔